السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم 10ویں کلاس کا سبق نمبر 8 پڑھ رہے ہیں۔ یہ حاجرہ مسرور کا لکھا ہوا ایک ڈرامہ ہے جس کا نام ہے ملمہ۔ تو چلیں ہم اسکرین پہ چلتے ہیں اور اسکرین پہ چل کے میں آپ کو آج اس کی مشق کراؤں گا۔ چلتے ہیں اسکرین کی جانب۔ تو عزیز طلباء، ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور میں آج ہم اس کی کلاس 10ویں کلاس کا سبق نمبر 8 کی مشق کر رہے ہیں۔ یہ ایک افسانہ ہے جس کا نام ہے ملمہ اور تحریر کردہ ہے حاجرہ مسرور کا۔ تو مشق شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیے۔ الف، قلی نے لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھ جانے کے لیے کہا تو اس لڑکی نے کس رویے کا اظہار کیا؟ اس کا جواب ہے کہ لڑکی کو بہت برا لگا اور اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا ریشمی برقع، خوبصورت چہرہ اور نفیس سامان غریب قلی کی نظروں میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ سوال ب ہے کہ لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی؟ اس کا جواب ہے کہ اس کے چچا جان بیمار تھے اور چونکہ انہوں نے لڑکی کے والد کے انتقال کے بعد ان کا بہت خیال رکھا تھا، اس لیے ان کی بیمار پرسی کو جانا ضروری تھا۔ سوال جیم، گھر والوں نے عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تو لڑکی نے کیا جواب دیا؟ اس کا جواب ہے کہ لڑکی نے کہا کہ عقیل بچہ ہے اور ایک ہی کا سفر خرچ نکالنا مشکل ہو رہا ہے، تو مزید ایک ننھے محافظ کو ساتھ لے جانا کیا ضروری ہے کہ جس کی حفاظت خود مجھ پر فرض ہوگی۔ سوال دال ہے، لڑکی اسٹیشن پہنچی تو اس نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ اس کا جواب ہے ٹکٹ گھر کی کھڑکی جو اب تک بند تھی۔ سوال واو ہے، لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس کا ماحول کیسا تھا؟ جواب ہے اس کا کہ 2 سیٹوں پر 2 عورتیں رنگین لحافوں میں لپٹی ہوئی تھیں اور ان کے ارد گرد بھاری بھرکم بکس اور بڑی بڑی پوٹلیاں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہ تھی۔ تیسری سیٹ پر کونے میں ایک عورت بالکل دبلی پتلی بیٹھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس کے قریب ایک دوسرا بچہ جو زیادہ سے زیادہ 2 سال کا تھا بیٹھا منمنا رہا تھا، بالکل سوکھا، ہاتھ پاؤں کی کھال لٹکی ہوئی، جیسے وہ پیدائش کے بعد فوراً ہی براہ راست بڑھاپے کی طرف چل دیا ہو۔ اب سوال نمبر 2 ہے کہ متن کی روشنی میں درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ تو ہم نے ٹک کی جگہ پیلے رنگ کا ہائی لائٹ کر دیا اس کو تاکہ آپ کو صاف نظر آئے۔ الف ہے اس کا کہ سبق ملمہ کے ماخذ کا نام کیا ہے؟ ماخذ کا مطلب یہ کہاں سے لیا گیا، یہ افسانہ جو ہے کہاں سے لیا گیا ہے؟ تو وہ جو ماخذ ہے اس کا وہ اس کا مجموعہ ہے افسانوں کا حاجرہ مسرور کے، اس کا نام تھا سب افسانے میرے۔ تو انہوں نے جب اس میں چوائسز دیے وہ ہے کہ وہ لوگ، سب افسانے میرے، ہائے اللہ، چوری چھپے۔ تو اس میں سب سے جو اصل جواب ہے وہ ہے سب افسانے میرے۔ یہ افسانوں کا مجموعہ ہے جس میں سے یہ ملمہ نام کا افسانہ لیا گیا ہے۔ سوال ب، جب لڑکی ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو گاڑی آنے میں کتنی دیر تھی؟ نمبر 1 15 منٹ، نمبر 2 آدھا گھنٹہ، نمبر 3 1 گھنٹہ یا نمبر 4 چند منٹ؟ تو صحیح جواب ہے 15 منٹ۔ سوال جیم، سبق ملمہ اصناف ادب کے لحاظ سے کیا ہے؟ یعنی ادب کی کون سی قسم ہے؟ یہ اصناف کہتے ہیں اس قسم کو۔ نمبر 1 داستان، نمبر 2 افسانہ، نمبر 3 مضمون یا نمبر 4 ناول؟ تو یہ ہے اصناف ادب میں جو قسم ہے وہ ہے افسانہ۔ یہ ملمہ جو ہے یہ ایک افسانہ ہے۔ آگے چلیے سوال دال، ملمہ کس کی تحریر ہے؟ خدیجہ مسرور کی، حاجرہ مسرور کی، سجاد حیدر یلدرم کی یا اشرف صبوحی کی؟ تو صحیح جواب ہے حاجرہ مسرور کی۔ لڑکی نے قلی کو کتنی رقم دی؟ نمبر 1 58، نمبر 2 1 روپیہ، نمبر 3 5 کا نوٹ یا نمبر 4 10 روپے؟ تو صحیح جواب ہے 58، کیونکہ جس زمانے کا یہ افسانہ ہے اس زمانے میں 8 آنے بھی بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ سوال
اس کا اب آگے ہے واو، لڑکی کے سفر کا مقصد کیا تھا؟ تو نمبر 1 سیر سپاٹا، نمبر 2 بیمار چچا کی عیادت، نمبر 3 خالہ زاد بہن کی شادی میں شرکت، یا نمبر 4 چھٹیاں گزارنا؟ تو صحیح جواب ہے بیمار چچا کی عیادت۔ اس کا زے ہے، زے جز، لڑکی نے ریل کا سفر کس درجے میں کیا؟ نمبر 1 انٹر، نمبر 2 اول، نمبر 3 دوم، یا نمبر 4 اے سی؟ تو صحیح جواب ہے انٹر۔ سوال نمبر 3 ہے، لڑکی پر امیر زادے کی اصلیت کیسے واضح ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے کہ لڑکی نے چچا کے گھر کی چھت سے برابر والے گھر میں جھانکا تو اسے ایک کھرری چارپائی پر ایک نوجوان تہبند باندھے الٹا لیٹا نظر آیا۔ اس دوران اس نوجوان نے کروٹ لی تو لڑکی نے دیکھا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جو اسٹیشن پر قیمتی اوور کوٹ پہنے بڑی شان سے گھوم رہا تھا کہ جیسے کوئی رئیس زادہ ہو۔ چچا زاد بہن نے بتایا کہ وہ اس بیوہ کا بیٹا ہے جو شہر میں پڑھتا ہے اور اس کی ماں ان کے کپڑے سیتی ہے۔ اب سوال نمبر 4 ہے کہ سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط پر ٹک کا نشان لگائیں۔ تو اس میں جز الف ہے، گاڑی ہمیشہ لیٹ رہتی ہے، قلی نے کہا، بالکل ٹھیک ہے، قلی نے یہی کہا تھا۔ بے، لڑکی کو ماموں کی بیماری کا خط ملا تھا، یہ غلط ہے کیونکہ لڑکی کے ماموں نہیں تھے، چچا تھے۔ جیم، قلی 1 روپے کا سکہ پا کر خوش ہو گیا، یہ بھی غلط ہے، قلی کو 8 آنے کا سکہ دیا تھا لڑکی نے۔ دال، چچا کے ہاں لڑکی کا استقبال خوشی سے کیا گیا، یہ صحیح ہے، خوشی سے استقبال کیا گیا۔ سوال نمبر 5، اردو میں اسم کی بلحاظ جنس 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث، یعنی ہر اسم چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان مذکر ہوگا یا مؤنث۔ اگرچہ ماہرین قواعد نے تذکیر و تانیث کے کچھ اصول بنائے ہیں، لیکن عام طور پر تذکیر و تانیث یعنی مذکر و مؤنث اہل زبان کی بول چال ہی کے تابع ہوتے ہیں، یعنی جیسے اہل زبان بولتے ہیں اس کے وہ اسی لحاظ سے اس کو مذکر یا مؤنث کہا جاتا ہے۔ اور بے جان اسموں کی تذکیر و تانیث کے سلسلے میں بھی اہل زبان کی گفتگو ہی سند قرار پاتی ہے، مطلب جس طرح اہل زبان اس کو بولتے ہیں اسی کو صحیح مانا جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے، یعنی یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث وہ واضح ہونا چاہیے، تو اس کو اس طرح استعمال کریں۔ لفظ کون کون سے ہیں؟ برقع، قلی، سڑک، لالٹین، لب، پیشانی، فرض، سائنس، گدڑی۔ تو اب ہم نے اس کو جملوں میں استعمال کیا ہے تو اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ لفظ ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ جواب، برقع، اب برقع کو ہم نے استعمال کیا ہے، تمہارا برقع بہت خوبصورت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ برقع جو ہے یہ مذکر ہے، تمہارا برقع۔ قلی، ارے یہ قلی کہاں چلا گیا، تو چلا گیا کہا تو اس کا مطلب ہے قلی جو ہے یہ مذکر ہے۔ سڑک، یہ سڑک کہاں جاتی ہے، تو جاتی ہے نا، جاتا ہے نہیں ہے، لہذا یہ سڑک جو ہے یہ مؤنث ہے۔ لالٹین، تمہاری لالٹین کی روشنی بہت کام آئی، تمہاری لالٹین لکھا نا، اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ لالٹین جو ہے یہ مذکر لفظ ہے۔ لب، میرے لب مت کھلواؤ ورنہ پچھتاؤ گے، میرے لب کا ہے نا، میری لب نہیں کہا، تو میرے لب کا مطلب یہ ہوا کہ لب جو ہے یہ مذکر لفظ ہے۔ پیشانی، اس کی پیشانی سے لگتا ہے کہ وہ ایک نیک آدمی ہے، اس کی پیشانی، تو اس کی چونکہ لکھا ہے تو یاد ہے یہ مذکر یہ مؤنث ہو گیا، پیشانی جو ہے یہ مؤنث لفظ ہے۔ فرض، اپنے فرض سے غافل نہیں رہنا چاہیے، تو اس سے ظاہر ہوا اپنے فرض چونکہ لکھا ہے، اپنی فرض نہیں لکھا، لہذا یہ فرض جو ہے یہ مذکر لفظ ہے۔ سائنس، اپنی سائنس اپنے پاس رکھو، مجھے میرے طریقے سے کام کرنے دو، تو چونکہ اپنی سائنس لکھا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس جو ہے یہ مؤنث لفظ ہے۔ گدڑی، اس فقیر کی گدڑی میں بھی لال ہو سکتا ہے، فقیر کی گدڑی میں بھی لال ہو سکتا ہے، تو گدڑی جو ہے فقیر کی گدڑی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مؤنث لفظ ہے۔ اب چھٹا سوال ہے کہ اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے، تو ہم نے اس کا خلاصہ تحریر کر دیا ہے، آپ یہ سن لیجئے اور اس کو یاد بھی کر لیجئے۔ یہ افسانہ ایک ایسی لڑکی کے ان محسوسات کا احاطہ کرتا ہے جو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود
خود کو بناوٹی طور پر مالدار گھرانے کی فرد ظاہر کرنا چاہتی ہے، مانگے تانگے کی اشیاء سے اپنی شان بڑھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اپنے چچا کی بیمار پرسی کو جانے کے لیے جب اسٹیشن پہنچتی ہے تو اسے تھرڈ کلاس کے ہم سفروں سے گھن آتی ہے اور تھرڈ کلاس کا ٹکٹ خریدنے کے باوجود انٹر کلاس کے کمپارٹمنٹ میں چڑھ جاتی ہے، لیکن اسے انٹر کلاس میں موجود خواتین بھی اپنے ہم پلہ نہیں لگتی۔ اسٹیشن پر اور دوران سفر اسے ایک نوجوان قیمتی اوور کوٹ پہنے نظر آتا ہے تو وہ اس سے مرعوب ہو جاتی ہے اور نہیں چاہتی کہ اس نوجوان کو یہ پتہ چلے کہ وہ تھرڈ کلاس کی مسافر ہے۔ چچا کے گھر پہنچ کر جب وہ برابر والے گھر میں جھانکتی ہے تو اسے وہی نوجوان ایک کھلی چارپائی پر تہبند باندھے لیٹا نظر آتا ہے اور وہ بھی اسے دیکھ کر جلدی سے منہ پھیر لیتا ہے۔ چچا زاد بہن سے اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس گھر میں رہنے والی بیوہ اور غریب عورت جو ان کے کپڑے سیتی ہے اس کا بیٹا ہے جو شہر میں پڑھتا ہے۔ مختصر یہ کہ یہ لڑکی اور وہ لڑکا دونوں اپنی اصلیت چھپانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، لیکن اس کوشش میں دونوں ناکام رہتے ہیں۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اب سوال نمبر 7 ہے کہ سبق ملمہ کا سیاق و سباق ذہن میں رکھ کر درج ذیل نثر پاروں کی تشریح کیجیے۔ تو اس میں الف کیا ہے؟ الف ہے ارے قلی تم مجھے ڈیش 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 عبارت پڑھ رہی تھی، مطلب یہ ایک تحریر کا آگے مطلب اس کو سیاق و سباق ہے، مطلب شروع میں یہ لکھا ہوا ہے اور آخر میں یہ ہے۔ تو اب ہم اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ اور بے ہے لڑکی کا قلی دروازے پر ڈیش ڈیش کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تو جواب الف ہے جو ہے اس کا جواب ہے کہ لڑکی جب تھرڈ کلاس کے کمپارٹمنٹ کے پاس پہنچتی ہے تو بے حد رش میں پھنس جاتی ہے۔ اس دوران اسے نوجوان نظر آتا ہے جو اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ دکھانے کے لیے کہ وہ غلط کمپارٹمنٹ میں جا رہی تھی قلی کو ڈانٹنے لگتی ہے کہ تم مجھے کس کمپارٹمنٹ میں سوار کروا رہے ہو، اور دوسرے کمپارٹمنٹ کی جانب چل دیتی ہے اور کمپارٹمنٹس پر لکھے ہوئے ان کے نام یعنی فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، انٹر کلاس مردانہ پڑھتے ہوئے بالآخر انٹر کلاس زنانہ کے پاس جا کر رک جاتی ہے۔ دراصل وہ اس نوجوان سے اپنی اصلیت چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور اب یہ تو ہو گیا الف کا۔ اب بے جو ہے لڑکی کے قلی دروازے پر ڈیش 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 کھڑا مسکرا رہا تھا، اس کا جو جواب ہے وہ ہم نے یہ لکھا ہے یہاں پہ لکھ دیا ہے کہ جواب بے چونکہ لڑکی کے پاس تھرڈ کلاس کا ٹکٹ تھا اس لیے اس کا قلی دروازے پر کھڑے ہوئے رش میں سے جگہ بنا کر اس کا سامان اسے تھرڈ کلاس کمپارٹمنٹ میں چڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دوران مردوں اور عورتوں کی ایک اور ٹولی بھی کمپارٹمنٹ میں سوار ہونے کو پہنچ گئی اور دھکم پیل میں لڑکی کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ اوور کوٹ پہنے نوجوان اسے اس حالت میں دیکھ کر دور کھڑا مسکرا رہا تھا، جس کی وجہ سے لڑکی کو بہت سبکی محسوس ہو رہی تھی۔ اب سوال نمبر 8 ہے کہ اردو میں دوسری زبانوں کے الفاظ جذب کرنے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ زبان دسیوں زبانوں کے الفاظ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ ایک زمانے تک اس پر فارسی اور عربی الفاظ کا غلبہ رہا۔ اب کچھ عرصے سے انگریزی الفاظ بھی تیزی سے اس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ آپ اس افسانے میں استعمال ہونے والے انگریزی الفاظ کی ایک فہرست مرتب کریں۔ تو اس افسانے میں جو انگریزی الفاظ استعمال ہوئے ہیں لکھے تو اردو میں ہیں لیکن ہیں وہ سب انگلش کے الفاظ، تو وہ ہم نے یہاں لکھ دیے، آپ بھی پڑھ لیجئے اور یاد رکھیے کیا کیا ہے۔ ریلوے، ٹکٹ، اٹیچی کیس، اوور کوٹ، ٹائی، انٹر کلاس ویٹنگ روم، سیکنڈ، سینڈل، بینچ، ہولڈ آل، فراک، ٹرنک، ہیٹ، پلیٹ فارم، سگریٹ، سیٹ، گیٹ۔ تو یہ تمام الفاظ وہ ہیں جو دراصل انگریزی زبان کے ہیں لیکن ان کو اردو زبان میں اب استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جناب آپ کا سبق یہاں یہ ختم ہوتا ہے۔ آگے سرگرمیاں ہیں، وہ سرگرمیاں ظاہر ہے کہ آپ نے خود ہی کرنی ہیں کہ اس افسانے میں آپ کا پسندیدہ کردار کون سا ہے، اپنے لفظوں میں اس کو تعارف کرائیں اور پسندیدگی کی وجہ بھی لکھیں۔ نمبر 2، حاجرہ مسرور کا کوئی اور افسانہ جماعت میں پڑھ کے سنائیں۔ ظاہر ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے پریکٹیکلی آپ نے خود کرنی ہیں۔ تو جناب یہاں پہ آج آپ کا یہ 10ویں کلاس کا سبق نمبر 8 اس کی مشق یہاں ختم ہوتی ہے۔ تو عزیز طلباء آج یہ آپ کی مشق یہاں ختم ہوتی ہے۔ اب اگلے سبق نمبر 9 کے لیے پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے،
لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو تاکید کر دوں کہ اگر آپ نے مزید اسباق کے متعلق فوراً جاننا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن کو دبا دیں، تاکہ جو ہی میں نیا سبق لوڈ کروں آپ کو فوراً ہی اس کی اطلاع آپ تک پہنچ جائے، اور آپ اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔ تو اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ۔